السلام علیکم دوستو، کربلا شہر عراق میں واقع ہے، ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر بغداد شہر سے جنوب مغرب میں تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کربلا عراق کے کربلا محافظت میں آتا ہے اور فراتس ندی کے کنارے واقع ہے۔ کربلا کے علاوہ بھی اس شہر میں تاریخی اور دینی مقامات پائے جاتے ہیں، جن میں نمونہ حسینیہ، مسجد امام حسین، روضہ امام عباس، مسجد وحری وغیرہ شامل ہے۔ کربلا ایک مقدس شہر ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کی یاد میں ہر سال عاشوراء کے موقع پر غزاداری کا جلوس نکلتا ہے، جس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوا۔ حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ میں اہم شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ولادتی مقام مکہ مکرمہ ہے اور وہ یمن کی حکمران حضرت علی بن ابی طالب کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کافی قدر و عظمت رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو خود علم و دانائی عظیم رکھتے تھے، والد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب معصوم اہل بیت کی تربیت سے علم و فضیلت حاصل کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت سختیوں اور مشقتوں کے بعد کربلا کے واقعے کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنے عزیزوں، اہل خانہ اور مریدوں کے ساتھ کربلا کی سفر کیا تاکہ انصاف و عدل کا پیغام دے اور دین اسلام کی حقیقی تشریعات کو برقرار رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ مسلمانوں کے دلوں میں عظیم غم و افسوس پیدا کرتا ہے۔ ان کی شہادت کے یاد میں عاشوراء کے موقع پر ہر سال غزاداری کا جلوس نکلتا ہے، جس میں مسلمانوں کو حسینیت اور نبوت کی طرف سے سبقوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہجری کی 61ویں سال میں یزید بن معاویہ کی حکومت کے دوران ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عالم دین تھے۔ یزید بن معاویہ کی حکومت فساد و فسق کی بنیادوں پر مستحکم ہو چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر وہ خلافت کی بیعت نہ کرے تو یزید کی فساد پر روک لگانے کا موقف نہیں لیا جائے گا۔ اسلامی اصولوں کے حق اور باطل کے درمیان خونریزی سے بچنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے خراسان جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت بی فاطمہ کے ساتھ اور اپنے چچے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کاروانے کو روانہ کیا۔ ان کے ہمراہ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ لازمی نقب و آب و ہوا تناؤ کی بنا پر کاروانہ مشکلات کا شکار ہوا۔ کوفہ شہر میں یزید بن معاویہ کے والی کوفی بن یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روک کر انہیں واپس بلوایا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس پیشکش کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بے پناہ اللہ کے خلافت کرنے کو تیار ہے اور اب خدا کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ کربلا پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 صحابیوں کو یزید بن معاویہ کے لشکریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے 2 سے 3 دن تک بھوک اور پیاس کا سامنا کیا۔ یوم عاشوراء کے دن چھوڑی گئی پانی کی تعداد بہت کم ہو گئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرزندان بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی تھی۔ یزید بن معاویہ کے سپاہیوں نے کربلا میں چھاؤنیاں قائم کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو محاصرے میں رکھا۔ یوم عاشوراء کے دن چھاؤنیوں کے باعث ان کے پاس کوئی راہ نہیں بچی۔ ان کا لشکر 4000 سپاہیوں سے مشتمل تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفیقوں کی تعداد تقریباً 72 تھی۔ یزید فوج نے کربلا میں بچوں کو بھی پیاس سے مارنے کا اعلان کیا، جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ پہنچایا۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 رفیقوں نے جب احتساب کیا تو ان کو پتہ چلا کہ موت کی ماندے انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے ذبح کیا اور اپنی آخری چادریں پہنائی۔ یزید فوجیوں کے سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے ہمراہ سے گھیر لیا۔ سپاہیوں نے ان کو تنگ کیا اور بھوک اور پیاس سے انہیں دکھ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مریدوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی اور دعائیں کی۔ انہوں نے خوبصورتی اور شوکت کی بادشاہی کی جو تمام دنیا کی بادشاہوں کو پسند آتی ہے۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفیقوں کو پیاس کے ایک پتھر دیا گیا۔ جب وہ پانی مانگنے کے لیے پانی کی طرف گئے تو یزیدی فوجیوں نے ان کو پانی نہیں دیا۔ یوم عاشوراء کے دن بچوں کو بھوک اور پیاس سے مارا گیا اور ان کو آگ میں جلا دیا۔
ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بچوں کو بھی پانی نہیں پینے دیا۔ یزیدی فوجیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفیقوں کو مارا اور ان کے سر کو کاٹ دیا۔ ان کے جسموں کو ہمراہ لے گئے اور مرثیہ گاہ کربلا سے کوفہ لے جا کر بھیجے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 رفیقوں کی شہادت نے مسلمانوں کے دلوں میں عظیم درد و غم پیدا کیا۔ ان کے شہادت کی یاد میں ہر سال 10 محرم الحرام کے دوران عاشوراء منائی جاتی ہے، جس کو بہت ہی عزت دی جاتی ہے۔